أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دیکھو تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھینچ لے. عزیزان گرامی، ہمارے آج کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف، اسلام نے ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ دیا. اور مذہب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کمزور کی مدد کی جائے. اس لیے کہ طاقتور ہمیشہ قانون کو نہیں مانتا اور کمزور ہمیشہ قانون کا سہارا لیتا ہے. یہ دستور ہے. طاقتور اپنی طاقت کے بل پر اپنا قانون خود بنانا چاہتا ہے. مذہب کا کام یہی ہے کہ ایسے طاقتوروں کو کنٹرول کرے اور طاقتوروں سے کمزوروں کا حق دلوائے. چنانچہ اسلام نے مسلسل کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، غلاموں کے لیے، کالوں کے لیے، عورتوں کے لیے کام کیا. اور اسی لیے جتھے والے جو تھے، سرکش جو تھے، طاقت والے جو تھے، گروہ والے جو تھے، وہ اسلام کے خلاف رہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے کے غریب جو تھے وہ اسلام میں اپنے دکھ درد کا علاج سمجھ کے اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، اور مکے کے سرکش جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بات تو میں ذرا آگے بڑھ کے آپ کو سناؤں گا. ابھی تو مجھے ایک آدھ بات اور کہہ دینا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی
وہ کسی اور مذہب نے اس طریقے سے نہیں کی۔ اسلام نے عورت کو حاکم بنایا، اسلام نے عورت کو ماں بنا کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ جس کے پیروں کے نیچے جنت کہی جاتی ہے، اور فرمایا آپ نے اور عورتوں کی ہدایت کے واسطے اسلام نے عظیم المرتبت عورتوں کی ایک فہرست پیش کی۔ جناب سارہ جو تقدس و تقوی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، جناب ہاجرہ جو اللہ کی رضامندی کے واسطے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی، جناب کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن جنہوں نے اپنے بھائی کی معصوم بھائی کی وفاداری کے لیے ایک مثال قائم کی جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ لیکن ہاجرہ ہو یا سارہ ہو یا کلثوم ہو، بہت قابل تعریف بیویاں ہیں، لیکن تعجب کی بات نہیں ہے ان کا عمدہ ہونا، اس لیے کہ نبی کی زوجہ، نبی کی ماں، نبی کی بہن، تو پیغمبروں کے گھرانے کی بیویاں بے مثال نہ ہوگی تو کیا ادھر ادھر کی بیویاں بے مثال ہوں گی؟ لیکن تاریخ مذہب حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ اور حضرت کلثوم جیسی بیویوں کے ساتھ ہمیں ایک ایسی بیوی بھی دکھاتی ہے جو اللہ کے دشمن کے گھر میں ہے مگر اللہ کی دوست ہے۔ معلوم اللہ کے یہاں گھر کا سوال نہیں ہے، کردار کا سوال ہے۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی مگر قابل تعریف تھی کہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی ایمان کی شمع جلائی، اور صبح قیامت تک کی عورتوں کو آسیہ کے کردار میں یہ سبق دے دیا کہ اب کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لیے بگڑ گئی کہ ماحول خراب تھا۔ خراب ماحول میں رہ کے بھی اگر انسان چاہے تو بہتر بن سکتا ہے، اور اس کا سبق دنیا آسیہ سے لے کہ جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی، جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور اللہ بھی کیا مزے کا طنز کر رہا ہے فرعون پر کہ اچھا خدا بنا ہے، گھر والی کے دل کا راز نہیں معلوم۔ تو عزیزان گرامی یہ جناب آسیہ تھی، اور جناب آسیہ کے بعد ایک عظیم خاتون نگاہوں کے سامنے آئی جس کے سر پر عصمت کا تاج، اور وہ ہے جناب مریم۔ یہ معصومہ بھی ہیں، ان کا بیٹا بھی معصوم ہے، ان کے واسطے جنت سے میوے بھی آتے ہیں، ان کے پاس ملائکہ کی آمد و رفت بھی ہے، ان کو رب العزت کا سلام بھی آتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اس زمانے کے نبی جناب زکریا بھی آتا ہے۔
ان کی شان ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہ معصومہ ہے اور ان کے صاحبزادے بھی معصوم ہیں، جناب مریم اور جناب عیسیٰ۔ اور قرآن نے دونوں کے لیے ایک جملہ کہا ہے، وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ ذرا بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عجب آیت ہے قرآن میں۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آیت ہے کہ وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جب ہم نے اپنے لڑکپن میں یہ آیت پڑھی تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آئی کہ مطلب کیا ہے، بھائی کھانا کون نہیں کھاتا؟ کھانا کون نہیں کھاتا؟ تو یہ کوئی بات ہوئی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ ارے بھائی کوئی خاص چیز پسند ہو وہ کھاتے ہو، چلو ٹھیک ہے بھائی، بڑے آدمیوں کی ذرا ایسی بات بھی بیان ہوتی ہے کہ مثلاً وہ انگور بہت شوق سے نوش فرماتے تھے، بات سمجھ میں آئی، وہ انار بہت دلچسپی سے نوش کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کھانا کھاتے تھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، دنیا میں ہر ایک کھانا کھاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کیسی آئے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ تو ان کا ارے تم سمجھے نہیں، چونکہ کچھ لوگ مریم اور عیسیٰ کو خدائی میں شامل کرتے ہیں، لہذا ان کے بندہ ہونے کے لیے یہ آیت ہے کہ وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا انسان کی پہچان ہے، اللہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھانا انسانی صفت ہے، کھانا انسانی صفت ہے، اللہ کھانے پینے سے بلند ہے، اس کی ذات تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو اگر مریم اور عیسیٰ خدائی میں شامل ہوتے تو کھانا کیسا؟ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں، بعض وقت دل کا عجب حال ہوتا ہے کہ عصمت کے دو گھرانے تھے، ایک میں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، اور ایک گھرانے میں ماں باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم۔ توجہ، ایک گھرانہ وہ تھا جس میں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، اور دوسرے گھر میں ماں باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم۔ تو جب اس گھرانے کا ذکر ہوا تو کہا کھانا کھاتے تھے، اور جب اس گھرانے کا ذکر ہوا تو کہا یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے تھے۔ جب ان کا تذکرہ ہوا قرآن میں تو یوں ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ ہما ایسا کھانا کھلایا آل محمد نے کہ آج تک دسترخوان بچھا ہے نظر کا، وہ لوگ کھا رہے ہیں۔
مگر آج تک اہل بیت کے دسترخوان پر لوگ کھا رہے ہیں. ادھر محرم آیا, دسترخوان بچ گیا. یہاں نظر ہے, وہاں نیاز ہے, یہاں شربت ہے, وہاں چائے ہے, وہاں کھچڑا ہے, وہاں روٹی ہے. یہ اسلام کا بڑا عظیم رواج ہے کھانا کھلانے کا. دعوت عشیرہ میں بھی کھانا کھلایا گیا تھا. معلومہ اسلام میں کھانا کھلانے کا رواج بڑا قدیم ہے. اور یہ بھی بات ہم نے دعوت عشیرہ ہی سے دیکھی کہ دو طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں, کچھ کھا کے مدد کرتے ہیں, کچھ کھا کے پکڑ کے. خاندان رسالت کی بیویوں کے بچے رہے. سرور کائنات کی والدہ گرامی جناب آمنہ, جن کے سر پر یہ تاج عزت رکھا ہے کہ فخر موجودات کی ماں, اور جنہوں نے وقت ولادت سرور کائنات آیات الہی کا مشاہدہ فرمایا. جناب آمنہ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سامنے آتی. اور عظمت فاطمہ بنت اسد کے لیے ظاہر ہے کہ میں بیویوں کا ایک سروے پیش کر رہا ہوں, تو کوئی لمبی تقریر تو کر نہیں سکتا, ورنہ ہر بیوی کے ذکر پر ایک مجلس چاہیے. لیکن میں تو ایک منٹ کا گزر رہا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک جملہ سنیے بس, کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو فضیلتیں ایسی ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی, نہ ان کے بعد کسی کو ملی. یہ عورتوں کی عزت افزائی کر رہا ہے خدا ایسی خواتین کو پیدا کر کے. بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو صفتیں ایسی ملی جیسی دو صفتیں کسی کو نہیں ملی. ایک, کعبہ کسی کا رچا خانہ نہ بنا سوائے بنت اسد. دوسرے, نور کا وہ چاند جس کو اللہ نے بنا کے دو حصوں میں بانٹ دیا, محمد و علی مکمل ہوا تو انہی کی گود میں, وہ بھی اسی میں پلے.
جناب فاطمہ بنت اسد کے بعد ایک اور عظیم بی بی سامنے آئی، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ. اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ وہ بی بی ہیں جن کا ہمیشہ اسلام پر احسان رہے گا. احسان کب ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے. احسان کب ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے. آپ نے میری مجلس پڑھنے کا اعلان کر دیا بمبئی میں. اللہ نے آپ کو بہت دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا. پتہ نہیں کس ذوق میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا بغیر میرا اعلان کر دیا. اور جب مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا میں تو آ نہیں سکتا، مجھے تو کھلے جگہ پڑھنا ہے، اور میں رات کو تو کھلا جگہ ہوں گا، سویرے ممبئی نہیں آ سکتا، بہت دور ہے. آپ نے کہا سردار ہماری عزت انوالو ہے. میں کہا ہماری بھی عزت انوالو میں کھلا سے وعدہ کیے ہیں. آخر میں طے یہ ہوا کہ آپ ہمیں چارٹرڈ پلین سے بلائیں گے. یہی ایک صورت ہے کہ چارٹرڈ پلین سے آئیں ورنہ مجلس نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا سردار ہم چارٹرڈ پلین کر کے آپ کو بلائیں گے مگر آئیں گے آپ. ہم نے اعلان کیا ہے ہماری ذلت ہو جائے. آپ نے چارٹرڈ پلین کر کے بلایا مجھے. اب کتنا پیمنٹ کیا آپ نے یہ آپ جانتے ہیں. کتنا پیمنٹ کیا آپ نے یہ آپ جانیں. مجھ پر احسان نہیں ہے، اس لیے کہ بات آپ کی انوار تھی، عزت آپ کی انوار تھی. تو پیمنٹ تو چارٹرڈ پلین کا بہت لمبا ہوا ہو، مگر مجھ پر احسان نہیں ہے. مجھ پر احسان کب ہوگا کہ وی ٹی اسٹیشن پر مل گئے آپ. ارے میں نے کہا خوب مل گئے آپ. اس وقت وہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہو، یہ 100 روپئے کم پڑنا ہی دے دیجیے، میں انشاءاللہ لکھنؤ پہنچ کے آپ کو بھیج دوں گا. ارے آپ نے کہا لیجیے صاحب اور لے لیجیے. ان کا نہیں بس 100 روپئے بہت ہیں، 100 روپئے لے لیے اور لکھنؤ پہنچ کے بھیج دیجیے فوراً. مگر جب ملے جب احسان مانا. جب آپ اپنی ضرورت پر کچھ کریں تو مجھ پر احسان نہیں ہے، جب میری ضرورت پر کریں تو احسان ہے. آج کوئی ملینز آف ڈالر لگا دے اسلام پر، اسلام کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے لگائے ہیں خلوص نیت سے اجر ملے گا. آپ 1000 مسجدیں بنوا دیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے خلوص سے بنوائیے گا ثواب ملے گا. مگر اسلام 1000 مسجدیں آپ نہ بنوائیے گا تو مر نہیں جائے گا. آپ 1 ملین قرآن چھپا کے ڈسٹریبیوٹ کرا دیجیے دنیا میں، بہت بڑا ثواب ہے. مگر نہ کروائیے گا تو اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. معلوم ہوا آج آپ جو کچھ بھی کریں اپنے ثواب کے لیے کریں گے، اسلام کو ضرورت نہیں ہے. خدیجہ نے اس وقت پیسہ لگایا جب اسلام کو ضرورت تھی. اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کی دولت کتنی تھی، یہ بڑے احسان فراموش ہیں. کاروبار کی دولت کا حساب آپ کو معلوم ہے؟ اگر آپ نے 1 ملین روپیہ لگا کے کاروبار کیا ہے اور سال بھر میں وہ 10 ملین کا ہو گیا تو ہر روپیہ 10 روپے کے برابر ہو گیا. یہی فلسفہ ہے نا. تو خدیجہ نے جو کچھ بھی لگایا، جتنا بھی لگایا، اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا. خدیجہ نے پیسہ لگایا، اللہ نے برکت دی. آج سارے مسلمانوں کی دولت جوڑ جائیے خدیجہ.
خدیجہ کی دولت ظلم کے خلاف انصاف کے پروپیگنڈے میں ہے، اور خدیجہ جب دنیا سے جانے لگی تو یہ دو آدمی ایسے تھے، خدیجہ اور ابو طالب، کہ جنہوں نے اسلام کی بڑی مدد کی ہے۔ خدیجہ اور ابو طالب دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت مدد کی ہے۔ خدیجہ نے اپنی دولت لگائی اسلام پر، ابو طالب نے اپنا اثر لگایا اسلام پر۔ خدیجہ کی دولت سے مسلمانوں کے فاقے ٹوٹے، ابو طالب کے اثر سے مسلمانوں کی زندگی بچی۔ کافر مات ڈالتے اگر ابو طالب نہ ہوتے، بھوک مات ڈالتی اگر خدیجہ نہ ہوتا۔ یہ دونوں اسلام کے بڑے محسن ہیں، خدیجہ بھی ابو طالب بھی، خدیجہ بھی ابو طالب بھی۔ اور دیکھیے، ایک ہوتا ہے آدمی کی وقتی مدد کرنا، وہ ایک ہوتا ہے پرماننٹ مدد کرنا۔ وقتی مدد یہ ہے کہ کسی کو ضرورت تھی، ہم نے 1,50,000 روپیہ دے دیا اس کو، یہ وقتی مدد ہوئی۔ اور مستقل مدد کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک پراپرٹی اس کے نام لکھ دی، جس سے پرماننٹ انکم ہے ہر مہینے۔ تو ابو طالب اور خدیجہ نے اسلام کے دونوں کھاتوں میں مال ڈالا۔ چالو کھاتے میں خدیجہ نے دولت ڈالی، ابو طالب نے اثر ڈالا۔ اسلام کے پرماننٹ فکس ڈپازٹ میں خدیجہ نے ایک بیٹی نظر دی، ابو طالب نے ایک بیٹا نظر دیا۔ اللہ نے دونوں ہدیوں کو قبول کیا، اللہ نے دونوں ہدیوں کو قبول کیا، خدیجہ کی بیٹی کو بھی قبول کیا، ابو طالب کے بیٹے کو بھی قبول کیا۔ پھر اپنے نبی سے کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دو۔ حکم خدا سے ابو طالب کے بیٹے کی شادی خدیجہ کی بیٹی سے ہوئی، اور اب جو نسل چلی تو اللہ نے وہ نسل ان لوگوں سے لے کے محمد کو دے دی۔ کہا دین ہمارا ہوگا، نسل تمہاری ہوگی۔ اب اس کے بعد خدیجہ کو جو اللہ نے بیٹی دی، وہ بیٹی صبح قیامت تک کے لیے عورتوں کی عزت کا بنا، اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی شان دنیا میں سب سے الگ ہی تھی۔ وہ تھی تو بیٹی،
مگر جب باپ کی محفل میں آتی تھی تو باپ تعظیم کو اٹھتا تھا. اور عزیزان گرامی، کل مجھے وقت نہیں ملا، ٹائم کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور پھر آپ پورا حساب اگر لگائیے تو 40 منٹ سے زیادہ تو مجھے ملتے نہیں ہیں تقریر کے. صلوات بھیجتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کل مجھے ایک بات آپ سے کہنا تھی مگر ٹائم ہی نہیں تھا. آج کہوں اور بڑی نازک بات ہو، جناب سیدہ کے تعلق سے سنیے گا، اور جہاں جہاں میری آواز دنیا میں لوگ سن رہے ہوں وہ سنیں. یہ عجیب بات ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ پڑھا تھا کہ عورت کی زندگی کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ ماں بنے. کل کی مجلس یاد ہے نا؟ اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. یہ تو میں نے کل کہا تھا. اب آج ایک سوال ہے میرا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو مگر ماں نہ ہو. دیکھیے دنیا میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ عورت ہے مگر ماں نہیں ہے. مان لیجیے کسی کی بیچاری کی شادی نہیں ہوئی تو عورت تو تھی وہ مگر ماں نہیں بنی. شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی، لاکھ دوا ہوا، علاج ہوا، تمنا کی، سب کچھ کیا، نہیں ہوئی تو عورت تو ہے مگر ماں نہیں ہے. اچھا اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. بھائی اللہ نے نہیں دی دولت اولاد، ماں نہیں بن سکی. اس عورت کے دکھ درد کا علاج کسی کے پاس ہے؟ میں مذہبوں سے پوچھتا ہوں، میں فلسفوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسی عورت جو عورت تو تھی مگر ماں نہ بن پائی، یعنی زندگی کے اس کلائمیکس سے محروم رہ گئی جو ماں کا حصہ ہے، تو اس عورت کے دکھ درد کا علاج کسی فلسفہ کے پاس ہے؟ اس عورت کے غم کا علاج کسی مذہب کے پاس ہے؟ اس عورت کے درد دل کی دوا کسی حکیم کے پاس ہے؟ کہ جو عورت تو ہے مگر ماں نہیں، اور اس میں بے قصور ہے، وہ بے خطا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اور بے قصور بے خطا وہ ایک مرتبے سے محروم رہ گئی. عزیزوں سنیے گا اسے، بے قصور بے خطا محروم رہ گئی وہ. تو اس عورت کے دکھ درد کا علاج کس کے پاس؟ عزیزان گرامی، اس عورت سے بھی دکھ درد کا علاج فاطمہ زہرا نے کیا. توجہ کرتا ہوں، جو عورت تو ہے مگر ماں نہ بن پائی، اس لیے کہ ماں جو کہلاتی ہے تو ماں کے کردار کی صفت جو ہے وہ اس کی عظیم محبت ہے
جو اپنی اولاد کو دیتی ہے. توجہ سنیے گا، ماں کے کردار کا جوہر جو ہے وہ محبت ہے، جو دوسرے میں نہیں پیدا ہوتی، جو ماں میں پیدا ہوتی ہے. تو اگر کوئی عورت ماں نہ بنے مگر اپنے کردار میں وہ جوہر پیدا کر لے تو بغیر ماں بنے ماں ہو جائے گی. دلیل یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو حسن و حسین کی ماں بنی، مگر اس کے پہلے باپ کو اتنی محبت دی کہ باپ نے کہا ام ابی یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابی یہ اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی اتنی محبت باپ کو دی. جب آپ نے کہا یہ بیٹی کا بھی ہے تو میری ماں ہے. اور عزیزان گرامی، باپ کی گواہی بھی ہے بیٹی کے لیے. کہتے جب میں غمزدہ گھر میں آتا تھا، امت کا ستایا ہوا، تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. جوش تبلیغ سے بچے کے چہرے کا رشتہ کیا ہے؟ بچے کا چہرہ غم غلط کرتا ہے، بچے کا چہرہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے، بچے کا چہرہ تھکن اور کلفت کو دور کرتا ہے. مگر مشن میں بچے کے چہرے کا کوئی ربط نہیں. ایک ڈاکٹر 8 گھنٹے اسپتال سے ڈیوٹی کر کے آئے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں اس کی 4 برس کی بچی آن کے گود میں بیٹھ گئی تو دن بھر کی تھکن دور ہو گئی. لیکن بچی کو دیکھ کے وہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی چائے بات پی کے ذرا تھا پھر جا کے اس مریض کو دیکھاؤ جس کی حالت خراب ہے. بچی کے چہرے سے مریض کا رشتہ نہیں ہے. یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم؟ فاطمہ کے چہرے میں چھپی ہوئی معصوم نسل امامت آواز دیتی تھی کہ بابا دین پہنچا جائیے، بچانا میرا ذمہ ہے. یہ فاطمہ زہرا ہے، رسول اللہ کی صاحبزادی. اور عزیزان گرامی، بات 2 قدم آگے بڑھے گی اور تمام ہو جائے گی. کچھ میں نے سوچا تھا کچھ عرض کروں گا مگر وقت تمام ہو گیا، ورنہ پوری مجلس اس موضوع کو پڑھنے کا آج ارادہ نہیں تھا. مگر بات بستی چلی گئی اور پورا وقت گزر گیا. اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی تو عرض کروں گا کہ معیار پروردگار کیا ہے ظلم کے سلسلے میں. بہت امپارٹنٹ باتیں ہیں جو کل عرض کروں گا، لیکن آج تو صرف اتنا کہ فاطمہ زہرا کے بعد فاطمہ کی بیٹی مسند فاطمہ پائی. اور عزیزان گرامی، شہزادی زینب کا ایک معجزہ سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس تمام کر دوں گا. اور معجزہ ویسا معجزہ نہیں
جو لفظ معجزہ سے آپ سمجھے وہ نہیں. دیکھیے یہاں اتنی روشنی ہو رہی ہے. مان لیجئے جو کچھ یہ جل رہا ہے مسجد کے حال میں، یہ 20,000 واٹ جل رہا ہے بستی کو. اس کو 40,000 کر دیجئے تو لوگ کہیں گے بہت روشنی ہو گئی، بہت بہت اچھا. پھر 40 کو 60 کر دیجئے، لوگ کہیں گے بالکل دن ہو گیا، سورج نکل آیا. پھر 60 کو 100 کر دیجئے، کہیں گے ارے تصویر کھینچ لیجئے، دن سے زیادہ روشنی ہے. پھر 100 کو 60 کر دیجئے، مجمع چلائے گا اندھیرا کیوں کر دیا. ابھی تو جب 60 کیا تھا ہم نے تو آپ سے کہا تھا سورج نکل آیا، اور ابھی کہہ رہے ہیں اندھیرا کیوں کر دیا. آپ نے کہا نہیں، کیونکہ آپ نے 1000 کر دیا تھا، 100 کر دیا تھا اس کو، لہذا 100 سے نیچے کر کے 60 پر لائے تو اندھیرا محسوس ہو رہا ہے. معلوم ہے روشنی جتنی بڑھتی جائے اچھا رہتا ہے، لیکن بڑھی ہوئی روشنی اگر گھٹ جائے تو اندھیرا لگتا ہے. زینب کا معجزہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بعد مسند فاطمہ پہ آئی مگر روشنی میں کمی نہ ہونے دی. یہ ہے معجزہ. اور تاریخ عالم و آدم میں ظلم کے خلاف کفا رہی زینب کبریٰ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ صبح قیامت تک یادگار رہے. اور نظام ظلم کو جس طرح شہزادی کے خطبوں نے پارا پارا کیا اور ظلم کے مشن پر آنسوؤں کی جو درد کاری لگائی ہے وہ زینب کبریٰ کا کام ہے. یہ عزاداری اس کی بنیاد زینب نے رکھی، اس کی بنیاد سید سجاد نے رکھی. عزاداری کو زوال آنے والا نہیں ہے. عزاداری کے دشمن تھک جائیں، بنی امیہ سب ٹکرا کے مر گئے، بنی عباس فنا ہو گئے، ترک و تاتار مٹ گئے، دشمنان اہل بیت کے کلیجے خون ہو گئے، عزاداری کا پرچم سربلند ہوتا رہا. ہم جو آج عزاداری کے لیے پہنچتے ہیں مجلسوں میں تو اس لیے نہیں پہنچتے کہ ہمیں عزاداری مٹنے کا ڈر ہے. عزاداری کے لیے کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے. مشہور تاریخ اسلام کا واقعہ ہے کہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے لشکر آیا تھا ابرہے کا، تو رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا. وہ سردار مکہ تھے. مکے کے باہر چراگاہوں میں ان کے اونٹ چرا کرتے تھے. لشکر نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تو حضرت حضرت عبد المطلب نے میسج بھیجا اس سردار کو کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تشریف لائیے، مگر درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب آئیں تو کوئی تعظیم نہ کرے، اور کوئی کرسی نہیں بچھوائی تھی ان کے لیے. لیکن جب وہ تشریف لائے تو وہ دبدبا تھا کہ سب سے پہلا شخص جو اٹھا وہ وہی تھا. اور جو چونکہ کوئی کرسی نہیں بچھوائی تھی لہذا جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے واسطے اسی پر وہ ایک طرف کھسک کے بیٹھا اور ایک طرف یہ بیٹھے. اور باتیں شروع ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ پکڑ لیے تم لوگوں نے، اس کو چھوڑ دو۔ تو حیران رہ گیا، سر سے پیر تک دیکھا، کہنے کہ میں بڑا حیران ہوں، آپ کا اتنا بڑا سردار 4 اونٹوں کے لیے تو آیا، اور جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کہا۔ تو کہہ لیں کہ بھائی دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ اپنے اس کو نپٹے گا۔ تو حضرت ابو عبد المطلب کو یقین تھا کہ کعبے کی حفاظت تو وہ کرے گا، میرے اونٹ نہ کوئی لے جائے، بس میں جو پہنچتا ہوں عزاداری کے لیے، وہ عزاداری کے لیے نہیں پہنچتا ہوں، عزاداری کی عبادت تو خدا نے کیا ہے، وہ تو بچے گی، یہ ہمارے اونٹ نہ کوئی پکڑ لے جائے، اس کے لیے عزاداری کے بچانے کی ذمہ داری اس کی ہے، عزادار اپنے کو خود بچائیں۔ اس لیے کہ ہماری صفوں میں کچھ بنی امیہ کے ایجنٹ گھس آئے ہیں، جن کو عزاداری میں برائیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ میں ایک کا چہرہ ایکسپوز کر کے رکھ دوں، اس لیے کہ حسین کے غلام اگر کسی سے ڈرنے لگے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا کون؟ اصلاح کی تحریکیں اور اتحاد بین المسلمین کے کھوکھلے دعوے اور جماعت کے اندر چھپی ہوئی رائفلیں ہمیں سب معلوم ہے۔ مگر ہم اس شریف آقا کے ماننے والے ہیں جو جب بیعت اٹھاتا ہے تو چراغ بجھا دیتا ہے، حالانکہ کوئی گیا نہیں، مگر یہ آقا کی علامت تھی کہ جائے تو کوئی شرمندہ ہوتا بنا جائے۔ فرض پڑے رہے تو اچھا، ورنہ حسینیت کا عالم اتنا بلند ہے کہ طائر وہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ عزیزوں، زندگی رہی تو آگے عرض کروں گا، آج تو صرف اتنا کہ 7ویں رات آ گئی۔ کل سے حسین کا پانی بند ہے، آج کی رات آپ بی بی ام فروا کے لال کا ماتم کرتے ہیں، یتیم حسن حضرت قاسم ہم فدا ہو جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم نے جس طرح اجازت مانگی اس طرح کسی نے اجازت نہیں مانگی، خان کے چچا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور باپ کا خط پیش کر دیا۔ حسین حسن کا خط دیکھ کے بہت روئے، اور حدیث میں کسی شہید کو رخصت کرتے وقت
اتنا نہیں روئے جس کا قاسم کو رخصت کرتے رہے. اور چھوٹا سا بچہ 13 سال کا بچہ جب مقتل میں آیا تو روایت بتاتی ہے کہ دشمن کی روایت کہ جب حسین کے لشکر سے قاسم ابن حسن نکلے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا. چاند کا ٹکڑا. عزیزوں جس کو دشمن چاند کا ہے اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوں گی, پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی. آج کے مد مقابل طلب کیا. اربق شامی نے اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیا. دوسرے لمحے اس کی لاش تڑپ رہی تھی. اس کا بھائی آیا, وہ کٹا. تیسرا بھائی آیا, وہ کٹا. چوتھا بھائی آیا, وہ کٹا. وہ پہلوان خود آ گیا سامنے. علی کا پوتا تھا, شیر خدا کی نسل سے تھا, حسن مشتبہ کا بیٹا تھا. سکنڈوں میں اس پہلوان کو وزیر جہنم کیا اور اس کے بعد تلوار لے کے ٹوٹ پڑا لشکر پر. روایت بتاتی ہے کہ ایک ظالم نے کہا کہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں, یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا. یہ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں, یہ بنی ہاشم ہیں, ان کو دھوکے سے مارنا چاہیے. اب وہ ظالم پیچھے پیچھے لگا اور بزدلوں کی طرح دور سے زہر میں بجھا ہوا میدا کھینچ کے قاسم کے پہلو کو پھیلا. روایت بتاتی ہے گھوڑے سے گرے, آواز دی یا اللہ, اے چچا. حسین کسی میت پر اتنا تیز نہیں گئے, مگر جب پہنچے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے. منہ بابو رکھ دیا, ارے میرے لال. ہاں دلوں بس ماشاء اللہ آوازیں بلند ہیں آپ کی, وہ جملات سنیے. ہر سال انہی مسائل پر مجلس ختم کرتا ہوں اور موجودہ یہ ہے کہ ہر سال آپ روتے ہیں. ہر شہید کی میت حسین یوں ہی لے آئے